ذرا سوچیں، جنوبی ایشیا یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں علم کا ایک سمندر بہتا ہے، ایک ایسا ورثہ جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس خزانے کا بڑا حصہ تالوں میں بند ہو، ہماری پہنچ سے بہت دور؟ آج ہم اسی خزانے کو کھولنے کی کوشش پر بات کریں گے، ایک خاموش انقلاب جو علم کو سب کے لیے آزاد کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف پرانے کاغذات نہیں ہیں، یہ تو وہ دھاگے ہیں جن سے ہماری تہذیبیں بنی ہیں۔ فلسفہ، سائنس، آرٹ، ہر ایک صفحہ انسانی ذہانت کی گواہی دے رہا ہے جس میں ہزاروں سال کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ۔ یہ قیمتی ورثہ، یہ دو طرف سے خطرے میں ہے۔ ایک تو وقت خود ان نازک کاغذات کو ختم کر رہا ہے، اور دوسرا آج کا ڈیجیٹل دور ایک نئی دیوار کھڑی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی تک رسائی نہ رکھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسا خزانہ کھو رہے ہیں جو شاید پھر کبھی واپس نہ مل سکے۔ تو اس بڑے چیلنج کا جواب کیا ہے؟ جواب ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا میں ہے: اوپن ایکسیس۔ یہ ایک پل کی طرح ہے جو تاڑ کے پتوں پر لکھے قدیم علم کو ہماری اسکرین کے پکسل سے جوڑتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہمارا ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ اچھا، تو یہ اوپن ایکسس ہے کیا بلا؟ سیدھے سادھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے علم پر کوئی تالا نہیں ہوگا۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے جو کہتی ہے کہ تحقیق اور علم کسی کی جاگیر نہیں، مطلب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی مالی یا تکنیکی رکاوٹ کے بغیر انسانوں کے مشترکہ علمی خزانے تک پہنچ سکے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ کوئی چھوٹی موٹی مقامی سی کوشش ہے، نہیں، یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے اور حکومتیں اس کی حمایت کر رہی ہیں، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ علم جب آزادانہ طور پر بہتا ہے تبھی ترقی ہوتی ہے، تبھی ایک بہتر معاشرہ بنتا ہے۔ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اصل میں زمین پر یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ آئیے کچھ حقیقی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈیجیٹل لائبریریاں جنوبی ایشیا میں علم تک رسائی کا پورا نقشہ ہی بدل رہی ہیں۔ پہلی مثال ہے آرکائیوز آف انڈین لیبر۔ اکثر تاریخ بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی سناتی ہے نا؟ لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے اصل میں ملک کو اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یہ پروجیکٹ انہی مزدوروں، کارکنوں اور یونینز کی آوازوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جنہیں اکثر بھلا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی خشک سرکاری کاغذات کا ڈھیر نہیں ہے، نہیں، اس میں تو زندگیاں دھڑکتی ہیں، ہڑتالوں کی یادیں، مزدوروں کی اپنی زبانی کہانیاں، ان کی جد و جہد۔ یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے جن کی محنت پر آج کا ہندوستان کھڑا ہے۔ اوپن ایکسیس صرف تاریخ بچانے کے لیے نہیں ہے، اس کی اصل طاقت تو آج کے مسائل کو حل کرنے میں ہے، اور اس کی ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے چائلڈ ٹریفکنگ ڈیجیٹل لائبریری۔ یہاں معلومات تک کھلی رسائی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑے سماجی مسئلے سے لڑنے کے لیے۔ سوچیں ذرا، دنیا بھر میں جو تنظیمیں بچوں کو بچانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، انہیں اس لائبریری سے قانونی معلومات، بہترین طریقے اور تحقیقی رپورٹس تک فوری رسائی مل جاتی ہے۔ جب معلومات آزادانہ طور پر شیئر ہوتی ہیں تو یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک طاقتور ہتھیار بن جاتی ہے جو کمزور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہاں علم صرف علم نہیں رہتا، زندگیاں بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان کا کیا جو ڈیجیٹل لائبریری تک پہنچ ہی نہیں سکتے؟ اس کا حل تو اور بھی زبردست ہے۔ کیوں نہ ڈیجیٹل لائبریری کو ہی لوگوں تک لے جایا جائے، خاص طور پر ان دور دراز گاؤں میں جہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ کتابیں۔ اور اس کمال کے مشن کے پیچھے ہیں یہ لوگ، ان کے چہروں کو دیکھیے۔ ان کا مقصد بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے، علم کو ہر دروازے تک پہنچانا۔ یہ لوگ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی صرف اس لیے سیکھنے سے محروم نہ رہ جائے کہ وہ شہر سے دور رہتا ہے۔ اس وین کے اندر کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ کوئی عام گاڑی نہیں، یہ تو چلتا پھرتا ایک چھوٹا سا پبلشنگ ہاؤس ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ہزاروں کتابوں تک رسائی، اپنی پسند کی کتاب کا انتخاب، اور پھر چند منٹوں میں پرنٹ اور بائنڈ ہو کر وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ڈیجیٹل علم کو ٹھوس حقیقت میں بدلنے جیسا جادو ہے۔ اچھا، یہ تو تھے کچھ خاص پروجیکٹس۔ اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں، ایک ایسا منصوبہ جس کا پیمانہ آپ کو حیران کر دے گا: ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا۔ یہ پروجیکٹ دکھاتا ہے کہ اوپن ایکسیس کی اصل طاقت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، 3,29,05,461 صفحات۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے،
یہ لاکھوں زندگیاں ہیں، لاکھوں کہانیاں، لاکھوں خیالات جو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور اب دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ طالب علم ہو یا محقق، ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سارا خزانہ صرف انگریزی میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو جنوبی ایشیا کی زبانوں اور ثقافت کا ایک جشن ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تیلگو، ہندی اور سنسکرت جیسی زبانوں میں ہزاروں کتابیں ڈیجیٹائز کی گئی ہیں۔ اس سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ علم اپنی اصل زبان میں سب تک پہنچے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا؟ یہ پروجیکٹس ہوا میں تو نہیں بن جاتے، ہے نا؟ ان کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے، اور یہ بنیاد حکومتوں اور اداروں کی پالیسیاں فراہم کرتی ہیں، جو اوپن ایکسیس کو حقیقت بنانے کے لیے ایک فریم ورک تیار کرتی ہیں۔ یہاں انڈیا کے نیشنل نالج کمیشن کی ایک بات سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، اگر تحقیق پر عوام کا پیسہ لگا ہے تو اس کے نتائج بھی عوام کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایسا پالیسی فیصلہ ہے جو پورے ملک میں علم کی ترسیل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو، چھوٹے پروجیکٹس، چلتی پھرتی لائبریریاں اور بڑی سرکاری پالیسیوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ یہ سب مل کر ایک ہی منزل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سب کے لیے علم۔ اصل مقصد صرف کتابوں کو ڈیجیٹل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے ایک ایسا معاشرہ بنانا جہاں علم کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہ ہو، جہاں ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، اور جہاں ہم اپنے مشترکہ ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھ سکیں۔ تو آخر میں ایک سوال، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے تاکہ علم چند لوگوں کی میراث نہ رہے بلکہ ہر انسان کا بنیادی حق بن جائے؟ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے، اور سوچنے کے لیے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔